لا دودۃ خرجت من جرح، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر زخم سے کوئی کیڑا نکلے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ کیڑا پاک ہے، اور جو تھوڑی بہت اس پہ نجاست لگی ہوئی ہوگی جس زخم سے وہ نکلا تو نجاست بہت تھوڑی ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لا دودۃ خرجت من جرح، نہ کہ ایسے کیڑے سے جو نکلے زخم سے، لأنہا طاہرۃ، اس لیے کہ پاک ہے، وما علیہا من النجاست قلیلۃ، اور جو کچھ اس کیڑے کے اوپر نجاست ہے وہ تھوڑی ہے، وہ تھوڑی ہے، اتنی نہیں ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ دیکھو اب اگلا مسئلہ دیکھو، فَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ کیڑا جو نکلنے والا ہو دبر سے، پیچھے کے راستے سے، فَتَنْقُضُ، تو وضو کو توڑ دے گا، وہ وضو کو توڑ دے گا۔ یہاں الگ بات ہے، پہلی بات تھی زخم سے نکلنا کیڑے کا، یہاں الگ بات ہے، کیوں ٹوٹ جائے گا؟ لِأَنَّ خُرُوجَ الْقَلِيلِ مِنْهُ نَاقِضٌ، اس لیے کہ پیچھے کے راستے سے تھوڑی چیز کا نکلنا بھی ناقض وضو ہے۔ تو ما خرج من السبیلین، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نہیں؟ تو جو سبیلین سے نکلے گا چاہے تھوڑا ہو یا زائد، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ، اور مرد کے پیشاب کے راستے سے اگر کوئی کیڑا نکلے، لا، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِّن جُرْحٍ، اس لیے کہ نکلا ہے زخم سے۔ وَمِن قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ، اور جو عورت کے آگے کے راستے سے کیڑا نکلے تو اس کے اندر مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ، اور ایسا گوشت کہ جو گر گیا زخم سے، زخم ہے اس سے کٹ کر گوشت گر گیا، ٹوٹ کر اس سے گوشت گر گیا تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ، اور گوشت جو گر جائے زخم سے۔ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، اسی طرح عورت کو چھونا اور ذکر کو چھونا، آگے کی شرمگاہ کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے برخلاف، ان کے یہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر عورت کو چھو لیا یا ذکر کو چھو لیا تو ان کے یہاں بتاؤ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کے یہاں عورت کو چھونا بغیر کسی حائل کے، یعنی بیچ میں کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو ناقض وضو ہے، اور اسی طرح امام مالک کے نزدیک ہے، لیکن ان کے یہاں ایک شرط اور ہے کہ لذت پائی جائے تب ہے، چھونے میں لذت ہو تب ان کے یہاں ٹوٹے گا، اور شہوت پائی جا رہی ہو تب ٹوٹے گا امام مالک کے نزدیک، اور ان کے نزدیک شہوت ہو لذت ہو یا نہ ہو، اگر عورت کو چھو لیا بغیر کسی کپڑے کے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، قرآن میں آیا کہ اگر عورتوں کو چھو لو تو کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں سی
چھونا مراد نہیں ہے لامستم میں، جو انہوں نے چھونا مراد لیا ہے وہ چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں جمع مراد ہے، جمع کرنا۔ ایسے یہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر کو چھو لیا بغیر کسی حائل کے، بیچ میں کوئی چیز نہ ڈالے، تو ناقض وضو ہے۔ حدیث پیش کرتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضا، حدیث میں آیا کہ جس نے اپنے ذکر کو چھوا تو وضو کرے۔ لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے، اور عورت کو چھونے سے اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، تو ان کے پیر اس جگہ پہ آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے پیروں کو چھوا، انہوں نے پھر ان کو پیچھے کر لیا اپنے پیروں کو، تو اگر وضو ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے سے ٹوٹ جاتا، لیکن وہاں وضو نہیں ٹوٹا، آپ نماز پڑھتے رہے۔ دیکھو وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق، یہاں وضو کا بیان پورا ہو گیا، غسل کا بیان چل رہا ہے۔ تو وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں تک آ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سے حفظ سنی جائیں گی، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور نواقض وضو، یہ سب حفظ سنے جائیں گے آپ سے نمبر وار، چاہے اس کتاب سے یاد کریں، چاہے تعلیم الاسلام میں دیکھ کے یاد کریں، کہیں بھی یاد کریں۔ سمجھ رہے ہو کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا، اس طرح سے سنتیں بھی بیان کرنی ہے، مستحبات اور نواقض وضو۔ وفرض الغسل، غسل کے فرض، المضمضۃ کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا، تو غسل کے اندر یہ فرض ہے دونوں چیزیں۔ وضو کے اندر کیا تھی؟ وضو کے اندر کیا تھی دونوں چیزیں؟ وضو کے اندر کیا تھی؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وضو کے اندر کیا حکم ہے؟ وضو میں فرض ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کیا ہے؟ وضو میں تو بس 4 فرض ہیں۔ وَهُمَا سُنَّتَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، اور یہ دونوں کی دونوں سنت ہیں امام شافعی کے نزدیک۔ ان کے یہاں غسل میں بھی سنت ہیں، تو ایک ان کا قیاس یہ ہے کہ جیسے وضو میں سنت ہے یہاں بھی سنت ہے۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا أَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِّن وَجْهٍ وَخَارِجٌ مِّن وَجْهٍ حِسًّا عِنْدَ انطباق الفم وانفتاحه، ہم یہ کہتے ہیں کہ منہ ایسا عضو ہے کہ ایک اعتبار سے تو یہ بدن کا خارجی حصہ ہے، ایک اعتبار سے داخلی حصہ ہے، ایک اعتبار سے داخلی حصہ ہے، اور جو بدن کا داخلی حصہ ہوتا ہے تو اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آنکھ کے اندر کے حصے کیا مانا گیا؟ داخلی حصہ مانا گیا، تو اس میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک اعتبار سے تو داخلی حصہ ہے، ایک اعتبار سے خارجی حصہ ہے، تو وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا دونوں کے بارے میں حکم ہے۔ ناک میں پانی، ناک بھی ایک اعتبار سے خارجی حصہ ہے، ایک اعتبار سے داخلی حصہ، تو وہاں پر اعتبار کیا گیا ہے اس کے داخلی حصے ہونے کا، اس لیے وہاں ضروری نہیں قرار دیا گیا کہ کلی کرنا فرض ہو، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہو۔ غسل کے اندر اس کے خارجی حصے ہونے کا اعتبار کیا گیا۔ کیسے؟ یہ من وجہ داخل ہے اور من وجہ خارج ہے، منہ کو کھولنے اور اس کو بند کرنے کے وقت، ارے منہ بند کر لو تو بدن کا یہ داخلی حصہ بن گیا، اب منہ بند کر لیا، اندر کچھ نظر آ رہا ہے وہ داخلی حصہ ہو گیا، اگر کھول لیں گے منہ تو خارجی حصہ ہو جائے گا، یہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور حکم کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ دیکھو اگر کوئی تھوک نگل لے، روزے دار
اپنا تھوک اس نے اپنے اندر پہنچا دیا، نگل لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پتہ چلا ایک اندر کی چیز تھی، وہ اندر رہی، اندر کی چیز تھی اندر رہی، اس لیے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر وہ باہر کا حصہ مانا جاتا، منہ اگر باہر کا حصہ مانا جاتا تو تھوک کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز باہر سے آئی ہے اور وہ پھر اندر گئی، اس کے علاوہ اور چیزیں جو باہر سے اندر جائیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز منہ میں داخل کر لیا آدمی نے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر اس کے خارج ہونے کا اعتبار کیا گیا، یہاں پر اس کے خارج ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔ دیکھو 5 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يُفْسِدُ صَوْمُهُ یا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِابْتِلَاءِ الرِّيقِ، تھوک کے نگلنے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اَيْ إِدْخَالُهُ فِي حَلَقِهِ مِنْ فَمِهِ، یعنی اس کا داخل کر لینا اپنے حلق میں اپنے منہ سے۔ وَهَذَا آیَةُ كَوْنِهِ دَاخِلًا، تو یہ نشانی ہے اس کے داخل فم ہونے کہ وہ داخلی حصہ ہے، تبھی تو اندر کی چیز اندر مان لی گئی۔ جیسے پیٹ ہے، پیٹ کے اندر ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی، تو ان سے روزہ تھوڑے ٹوٹے گا کیونکہ وہ اندر ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ خَارِجًا، اگر منہ ایک خارجی حصہ مانا جاتا تو پھر اس کے اندر سے جانے والے تھوک کی وجہ سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ باہر سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر داخل کی کوئی چیز منہ کے باہر سے اپنے منہ تک پہنچائی اور حلق میں نہیں اتاری اس کو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ خارجی حصہ ہے، کیونکہ اگر اس کو داخلی حصہ مانا جاتا تو پھر منہ میں ہی کوئی چیز رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا، منہ میں ہی کوئی چیز رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک اعتبار سے تو خارجی حصہ ہے، ایک اعتبار سے داخلی حصہ ہے۔ تو وضو کے اندر اعتبار کر لیا گیا اس کے، بتاؤ، وضو کے اندر اعتبار کیا گیا ہے اس کے داخلی حصے ہونے کا، اسی لیے وہاں فرض قرار نہیں دیا گیا ہے، اور غسل کے اندر خارجی حصے ہونے کا اعتبار کیا گیا، اس لیے وہاں فرض قرار دیا گیا کلی کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو۔ دیکھو وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے، أَنَّ الْفَمَ، کہ منہ، داخل من وجہ، من وجہ تو داخل ہے، وخارج من وجہ، اور من وجہ خارج ہے، حصاً حصی طور پر، عند انطباق الفم، منہ کو بند کرنے کے وقت، وانفتاحی، اور اس کو کھولنے کے وقت، وحکماً، اور حکماً بھی کیا ہے، من وجہ داخل اور من وجہ خارج ہے، فی ابتلاء الصائم الریق، روزے دار کے تھوک کو نگلنے کے بارے میں، اور ودخول شیء فی فمہ، اور اپنے منہ میں کوئی چیز داخل کرنے کے سلسلے میں۔ فجعل داخلا فی الوضوء، تو داخل مان لیا گیا، داخل قرار دیا گیا اس کو داخلی حصہ وضو کے اندر، خارجاً فی الغسل، اور غسل کے اندر خارج حصہ، لأن الوارد فیہ صیغۃ المبالغۃ۔ اچھا کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کا الٹا بھی تو مان سکتے تھے کہ وضو کے اندر خارجی حصہ مان لیتے اور غسل کے اندر داخلی، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیونکہ غسل کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ اگر تم جنبی ہو، تم پر غسل فرض ہو جائے، فَطَّهَّرُوا، تو تم طہارت حاصل کرو، تو یہ صیغہ مبالغے کا ہے، تو مبالغہ جب اس میں آگے طہارت حاصل کرنے میں، تو جہاں جہاں بھی گنجائش ہو سکتی ہے وہاں وہاں کو دھونا فرض ہوگا۔ لأن الوارد فیہ صیغۃ المبالغۃ، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو وارد ہوا ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہی قولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَطَّهَّرُوا ہے،
وفی الوضوء غسل الوجه، اور وضو میں جو آیا بس چہرے کو دھو لو، فغسلوا وجوہکم، وکذالک الانف، اور اسی طرح ناک کا حکم ہے، ناک میں پانی ڈالنا، واذا تمضمض، اور جب کسی نے کلی کی، وقد بقی فی اسنانہ طعام فلا بأس بہ، اور اس کے دانتوں میں کچھ کھانا باقی رہ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کلی کی تو اس میں دانتوں کو بالکل صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ وغسل سائر البدن، پورے بدن کا دھونا بھی فرض ہے، 3 فرض ہیں غسل میں، ای جمیع ظاہر البدن، یعنی ظاہر بدن کا مکمل دھونا فرض ہے، حتیٰ لو بقی العجین فی الظفر، یہاں تک کہ اگر آٹا باقی رہ گیا ناخون میں پھر غسل کیا، لا یجزئ، تو یہ غسل کافی نہیں ہوگا، کیونکہ آٹا جب ناخون میں رہ گیا تو آٹے کے نیچے جو بدن کا حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچا، حالانکہ بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچانا فرض ہے غسل کے اندر۔ یہاں پہ عورت لوگ کچھ لال لگاتے ہیں پورا اچھا، ہاں تو اگر وہ پپڑی والا ہے، پپڑی جم جاتی ہے اس کی اور وہ اندر تک جانے سے روکتا ہے تو اس سے بھی نہیں ہوگا غسل۔ وفی الدرنی، اور میل کے اندر یجزی، کافی ہو جائے گا، میل بھرا ہوا ہے ناخون میں، غسل کر لیا تو کافی ہو جائے گا، وجہ اس کی یہ ہے اذ ہوا متولد من ہناک، اس لیے کہ وہ تو وہیں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ وہیں سے پیدا ہوا ہے اور اس کا وہاں باقی رہنا نقصان دہ نہیں ہے، اور اس کا زائل کرنا وہاں سے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ وقدت تین ہوئی، اسی طرح مٹی بھری ہوئی ہے ناخون میں تو اس سے بھی غسل ہو جائے گا اگر ہم نے غسل کر لیا، وجہ اس کی ہے کہ مٹی پانی پی لیتی ہے، تو جو مٹی ہوگی وہ پانی پی لے گی تو جس حصے پر وہ لگی ہوئی ہے وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے گا۔ لأن الماء ينفذ فيه، اس لیے کہ پانی اس میں پار ہو جاتا ہے، پانی اس میں پار ہو جاتا ہے۔ وَقَدَ الصَّبْغُ بِالْحِنَّاءِ، اسی طرح مہندی سے رنگنا، اس سے بھی کیا ہے غسل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی سے جو رنگا جاتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں بدن کے اوپر پپڑی نہیں جمتی کہ وہ بدن کے حصے تک پانی پہنچنے سے روک دے گی، بلکہ وہ تو ایک رنگ کی طرح ہے، پانی پہنچتا ہے بدن کے حصے تک۔ فالحاصل ان المعتبر فی ھذا الحرج، تو حاصل یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے گا غسل کے جواز اور عدم جواز میں حرج کا،